الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزات عطا فرمائے تھے، جو آپ کی نبوت پہ دلالت کرتے تھے، ان میں سے ایک بہت ہی بڑا شاندار معجزہ جو کہ بذات خود بہت سے معجزوں کا ایک مجموعہ تھا، وہ معجزہ معراج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسراء پھر معراج، اس کی پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ جو ان کو لے گئے، اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں وہاں پر دکھائیں. اس حوالے سے ہم اللہ کی توفیق سے آج بات کریں گے. یہ ایک معجزہ جو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تو نبوت کی نشانی، نبوت کی ان کی جو صداقت کی اس میں نشانی ہے، آپ کی ایک آیت معجزہ ہے، اور دوسری طرف اس پورے قصے میں یقیناً ہمارے لیے بہت سے اسباق، عبرتیں، نصیحتیں رکھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفاصیل بتائیں، اس میں جب آپ علیہ السلام خود یہ ایک بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا، تو وہ ہر چیز جو آپ نے بیان کی، ان میں سے کوئی بھی چیز فائدے سے خالی نہیں ہو سکتی. تبھی ہمیں وہ بتانے کا آپ علیہ السلام نے اس کو اہتمام کیا ہے. اس حوالے سے جو بات سب سے پہلے ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں، جو میں نے اللہ کی توفیق سے بھی تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے برکت فرمائی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی اللہ تعالیٰ، یعنی بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی ایک یعنی اس آیت کی جو ابتدا ہے سبحان الذی، کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے، تو یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک پاکی کا ذکر کیا. یعنی یہ اس میں تعجب ہونا چاہیے کہ ایسی عجیب و غریب چیز تھی کہ وہ اللہ جو کہ اپنے بندے کو لے گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبد ہی کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، عبودیت کا ذکر فرمایا. عبد میں جو کامل بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل عبد سے بندگی میں کامل تھے. یہ ان کا ایک بہت بڑا شرف تھا. بندے تو ہر کوئی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جیسے جو عبودیت جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس میں تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی. اس آیت سے ابتدا کر کے سب سے پہلی جو بات معراج کے واقعے کے بارے میں یہ کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی بھی مستند روایت نہیں ملتی. علماء نے مختلف جو تاریخی روایات اس میں ذکر کی ہیں، 6 مختلف اوقات کا یا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ترجیح دینا مشکل ہے. یعنی سب کی جو اسنادی حیثیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں آپ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے کہ اس فلانے، حتیٰ کہ سال بھی متعین کرنا ممکن نہیں ہے، نہ سال اور نہ ہی مہینہ. البتہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو سیاق و سباق ہے، اس کا جو یعنی انداز ہے، اس سے علماء نے یہ یعنی نکالی بات کہ یہ دور مکی جو تھا اس کے اواخر کی بات ہے، اس سے دور مکی ختم ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے جبکہ یہ واقعہ رونما ہوا.
تو اتنا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکی دور کے آخر میں یہ واقعہ ہوا. اس کے آگے تحدید کے ساتھ، تعیین کے ساتھ کون سا سال، کون سا مہینہ، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور اس چیز سے آپ یہ بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ واقعہ جس کی کہ تاریخ ہی ہمیں باوثوق ذرائع سے نہیں ملتی. اور اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جس رات میں یہ مشہور ہے 27 رجب کہ جی یہ واقعہ رونما ہوا تھا، تو اس کو وہ اتنے شان و شوکت سے مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس میں خاص عبادت کا یعنی اجتماعی طور پہ ایک اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، جیسے بہت سے ملکوں میں معروف بات ہے. تو یہ اگر بات واقعی دین کا حصہ ہوتی تو سب سے پہلے وہ تاریخ جس میں کہ یہ عبادت کرنا مطلوب ہوتی تو وہ صحابہ کرام اس کو صحیح طرح محفوظ رکھتے. ہمیں وہ پتہ چلتا صحابہ کرام کی زندگی میں سے کہ فلانی ڈیٹ ہے جس میں ہوا، اس لیے اس میں یہ سب کام کرنے. تو ہمیں تو اس کی تاریخ ہی نہیں ملتی تحدید کے ساتھ کب یہ واقعہ ہوا. کچھ یہ کہ اس میں کوئی خاص عبادت کرنے کی ہو. کہ عبادت یہ واقعہ یقیناً بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کے بڑے معجزہ ہونے کی کا مطلب یہ نہیں کہ جس رات ہوا اس میں کوئی نئی اپنی طرف سے عبادت ہم شروع کر دیں. پہلی بات یہ کہ اس کی تاریخ متعین ہی نہیں، اس کی تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر پتہ لگ بھی جائے بالفرض کہ وہ 27 رجب ہی ہے، بالفرض، جو کہ ثابت شدہ بات نہیں ہے، پھر بھی اس میں اپنی طرف سے عبادات کا تعیین کر لینا، تخصیص کرنا، یہ تو بدعت ہو گئی، یہ جائز نہیں ہے. تو عبادت وہی کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے آگے نہیں بڑھی. واقعہ معراج کے بارے میں اگلی بات یہ کہ کیا یہ روحانی تھا یا جسمانی تھا. اس بارے میں بلا شک و شبہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ جسمانی تھا. روح اور جسم کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں جو اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر صرف خواب میں ساری سیر کروائی گئی ہوتی تو اس میں کون سے اتنے تعجب کی پھر بات تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایک تعجب کی بات ہے، ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے جس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج پہ لے جایا گیا، تو یہ اگر خواب کی بات ہوئی پھر تو. اور اسی طرح بعد میں جو کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر وہ خواب تھا تو پھر کون سی عجیب بات تھی کہ ایک رات میں آپ سارا کچھ وہاں سے ہوا ہے. تو یعنی بہت سے دلائل اس کے موجود ہیں کہ یہ نہیں کہ خواب یا روحانی طور پہ کوئی جسم یعنی یہ واقعہ تھا، بلکہ آپ اپنے جسم مبارک سمیت روح و جسم دونوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح و جسم کے ساتھ آپ کو اسراء اور معراج کروایا گیا. ساری سیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کروائی اور اپنی نشانیاں دکھائی تھیں. اس کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، وہ آپ کے اگرچہ کہ آخر وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کی بہت زیادہ حمایت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کرتی تھیں اور ہر لحاظ سے معنوی بھی اور مادی طور پر بھی مدد کرتی تھیں. جب ان دونوں ہستیوں کی وفات ہوگی، ابو طالب کی شرک پہ ہوئی یقیناً، اور وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو اپنا کامل عورت تھیں، اپنا مقام ہے. تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ابو طالب اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ جو بھی ہو جائے یہ کفار قریش یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، یہ یعنی حتیٰ کہ میری لاش کے اوپر سے گزرے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حمایت کیا کرتے تھے. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو کفار کے جو حوصلے تھے، ان کی جرأت، جسارت اور زیادہ بڑھ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کا جو کام، تکلیف دینا، وہ اور زیادہ بڑھ گیا. نبی علیہ السلام کے لیے غم، یہ یقیناً غم کی یعنی غم کا وقت تھا. تو اس وقت جب کفار کی جو ایذا رسانی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کسی وقت یعنی یہ واقعہ جو ہے، یہ قصہ یہ رونما ہوا اور آسمان کے جو وسعتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیں اور یہ ساری آپ کو نشانیاں دکھائی گئیں. اس حدیث کے میں اختصار کے ساتھ کوشش ہے کہ اس کو موضوع کا ایک یعنی قدر اختصار سے اس مجلس میں جتنا ممکن ہے اس کو کور کیا جائے. یہ احادیث
یعنی جس میں کہ اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے، صحابہ کرام جنہوں نے واقعے کو روایت کیا کل 30 صحابہ ہیں، ان میں سے 27 مرد صحابہ ہیں اور 3 صحابیات ہیں، تو کل 30 کی تعداد بنتی ہے جنہوں نے اس حدیث کو، اس کے مختلف، اس میں بعض روایات میں یقیناً تکرار بھی ہے کہ ایک نے بات کی وہی دوسرے نے بیان کی، اور بعض میں اضافہ جات بھی ہیں، اور ان روایتوں میں جو روایت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ سب سے زیادہ تفصیل سے، ایک روایت میں سب سے زیادہ تفصیل ان کی روایت میں آئی ہے، جو کہ پوری روایت تسلسل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو جو آج ہم جس تسلسل کے ساتھ بات کریں گے وہ اصل میں جو مالک ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اسی کا تسلسل ہے، لیکن اس میں جہاں پہ دیگر صحابہ کرام کی روایات، صحیح روایات جو موجود ہیں، اس میں جو اضافے آئے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا، لیکن ہر جگہ اس کا ذکر نہیں میں کروں گا کہ یہاں یہ اصلی روایت ہے اور یہاں پہ اضافہ ہے، بس ایک تسلسل اس روایت کا ہے، لیکن جہاں بھی اس میں اضافہ ہوگا وہ بھی ساتھ ساتھ ضمن ذکر کیا جائے۔ ان کی روایت چلتی ہے جب تک کہ وہ نمازوں کے فرض ہونے کا ذکر نہیں آتا، اس کے آگے پھر وہاں پر یعنی دیگر روایات جو ہیں ان کا صرف انہی کا ذکر ہوگا۔ تو یہ مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت کا یہ تسلسل ہے جو ہم یہاں بات کریں گے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی شب کا جو واقعہ ہے وہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات حتیم میں، اور بعض مواقع پہ آپ نے فرمایا میں اس رات حجر میں لیٹا ہوا تھا۔ حجر حتیم آپ جانتے ہیں، کعبہ کے ساتھ جو یعنی کفار مکہ کے بعد جو حلال کمائی ختم ہو گئی تو انہوں نے وہاں پر پتھر رکھ دیے تھے، تو اس کو حتیم بھی کہا جاتا ہے، اسی کو حجر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبریل علیہ السلام اتر آئے۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو مشہور بات ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء پر گئے تھے، اسراء و معراج پر، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اسناد کے اعتبار سے ام ہانی کے گھر سے جانے کی جو روایات ہیں انتہائی کمزور ہیں، اور اس روایت کی کے مخالف بھی ہیں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرج عن سقف بیتی، کہ میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی اپنے ہی گھر میں تھے۔ آگے آپ نے شق صدر کا واقعہ اپنا بیان فرمایا، فرشتے نے یہاں سے یہاں تک، جس کی تشریح ہے کہ گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک چیر دیا، اس کے بعد میرے سینے سے دل کو نکال لیا، میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میرے دل کو دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت کے بھرنے کے بعد اسے واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پھر میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ شق صدر اس موقع پر تو متفق علیہ چیز ہے، یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ ہے وہ یعنی چیرا گیا، وہ اس سے جبریل علیہ السلام جو سونے کی تشت لائے تھے جس میں کہ ایمان اور حکمت۔ اب یہ بات ایمان اور حکمت تو ہمارے لیے ایک معنوی چیز ہے، کس طرح ایمان اور حکمت اس تشت میں بھری ہوئی تھی اور وہ پھر آپ کے سینے میں انہوں نے بھر دی، اللہ اعلم۔ لیکن جیسے بتایا گیا ایمان رکھتے ہیں، بہت سی معنوی چیزیں اس کی جو مادی اس کا یعنی مادی صورت میں ایک بیان وہ مختلف ہمیں حدیث میں اس طرح ملتا ہے، تو انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے، تو جیسے بتایا گیا اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اس کو دھویا گیا اور دل کو ایمان اور حکمت جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت جس کو دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حکمت ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھر دیا اور پھر واپس اپنی جگہ اس کو یعنی رکھ دیا گیا۔
تو یہ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ اسراء و معراج پہ جائیں، آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش ہے۔ دوسرا موقع جب ہمیں صحیح حدیث میں شق صدر کا واقعہ ملتا ہے، وہ جب آپ بنو سعد میں تھے، تو اس وقت یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو وہاں پر بھی ہمیں اس کا واقعہ ملتا ہے، اس کا تفصیل کا موقع نہیں۔ تو ان دو موقعوں میں تو ثابت شدہ ہے۔ تیسرا موقع ہے جو بعثت سے پہلے، اس میں علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی، یعنی وہ کیا وہ صحیح ہے کہ ضعیف۔ یہ دو باتیں، دو دفعہ شق صدر یقیناً ثابت شدہ چیز ہے۔ اس میں زمزم کا بھی ذکر ہے، اس میں بہرحال دیگر فوائد بھی ہیں۔ اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا، اس کا رنگ سفید تھا اور اس کا نام براق تھا۔ براق، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا، براق کو زین کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا۔ جب میں نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا۔ علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہ جو براق کی جو خوشی تھی، مسرت تھی کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمائیں گے، اس کی وجہ سے وہ مچلنے لگا تھا۔ جیسے ہمیں بعض دیگر واقعات میں بھی نظر آتا ہے، کھجور کا جو تنا ہے وہ رونے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خطبہ دینا، اس کے ساتھ لگ کے خطبہ دینا ہو، یعنی پہلی دفعہ چھوڑا۔ اس طرح یہ براق جو ہے وہ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں مچلنے لگا، تو اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تجھ پر اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اس کے آگے بیت المقدس کے سفر کا ذکر ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب جبریل علیہ السلام تھامے ہوئے تھے۔ سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام، ان کو عمومی طور پہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس حدیث میں تو قائم یصلی کے الفاظ ہے کہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ برزخی زندگی ہے، ظاہر ہے جو دنیا کی زندگی ہے وہ نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے، لیکن اس کی کیفیت جو بھی ہو، جو بتایا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام، ان کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں تعیین کے ساتھ فرمایا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس سے باہر ایک پتھر کے ایک حلقے میں جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا۔ یہ وہی حلقہ تھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جا کے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے آگے جو واقعہ ہوا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کا انتخاب فرمایا اور اسے نوش فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی۔ تو اس میں یہ واقعہ کب کا ہے؟ مکہ کا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب تو یعنی بعد میں مدینہ میں اس کی حرمت نازل ہوئی، تو مکہ میں جبکہ واقعہ اس وقت حرام نہیں تھی، لیکن جو سلیم الفطرت انسان ہے، وہ شراب جو کہ بندے کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ سلیم الفطرت انسان ہے، وہ اس سے ویسے ہی دور رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور دودھ میں سے دودھ کا انتخاب کیا، تو حضرت جبریل نے آگے یہ الفاظ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ کا شکر جس نے آپ کو فطرت کی طرف
آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ فطرت، جو جس انسان کی فطرت صحیح ہے تو وہ شراب کی طرف نہیں جائے گا، چاہے اس کو اس کی حرمت کا علم نہ بھی ہو۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں یعنی یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ آسمان کوئی ایسی چیز ہے جس کے دروازے ہیں، دروازے پر چوکیدار ہے۔ یہ ساری جو بات بیان کی کوئی تمثیل یا کوئی کہاوت تو نہیں ہے، یعنی حقیقتاً ایسے ہی ہوا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو اس پہ جانے کے لیے دروازہ تھا، اور دروازہ کا ایک نگہبان تھا، ایک وہاں پر چوکیدار سمجھے تھا، اور اس نے پوچھا کون ہے، ساتھ کون ہے؟ ارسل الیہ، ان کو بلایا گیا۔ جب بتایا گیا ان کو بلوایا گیا، اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ تو آسمان کوئی ایسی چیز ہے جو ہر آسمان کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر جب اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ آدم علیہ السلام کو سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو مرحبا۔ آدم علیہ السلام، یہاں پر ہر نبی کے ذکر کے ساتھ آپ کو سلام نظر آئے گا۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کو سلام کریں، سلام کرتے ہیں، آگے سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے سلام کی جو اہمیت ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں کچھ روحیں تھیں اور بائیں کچھ روحیں تھیں۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں تھیں۔ اپنے دہنے اہل جنت تھے اور بائیں اہل دوزخ تھے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آئے اور اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ اس میں ساتھیوں میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہر آسمان پر نبی علیہ السلام نے اس میں جو داخلے کے وقت اور اجازت لینے کا جو ذکر ہے وہ ایک ہی طرح کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ پورا بیان فرمایا کہ ایسا ہوا، پھر انہوں نے یہ کہا، یہ جواب ہے، یہ کہا، کیا ان کو اجازت دی گئی، اور پھر میں اندر داخل ہوا، آپ نے پورا بیان کیا۔ تو اب میں اس کو اختصار کی خاطر سارا حذف کر دوں تو مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، صحابہ یا مشرکین جن کے بھی یعنی لوگوں کے سامنے، پہلے آسمان پہ یا دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ فصیح و بلیغ اور فضول بات سے بچنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی صحیح طرح بات کرنے والا، انہوں نے جیسے حدیث بیان کی تو ہم بھی ویسے اس کو بیان کر رہے ہیں بغیر تکرار کے حذف کیے ہوئے۔ جیسے حدیث میں آیا ہر آسمان پر ذکر ہے تو اس کا ہر آسمان پر ویسے ہی ہم ذکر کریں گے۔ تو اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے کہا ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، وہ یحییٰ علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت زکریا، ان کی کفالت میں انہوں نے
پرورش پائی تھی. تو یہ دونوں آپس میں اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خالہ زاد بھائی تھے. اس کے آگے تیسرے آسمان کا ذکر ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے مجھے لے کر تیسرے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے یوسف علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا. اس کے بعد آگے چوتھے آسمان کا ذکر ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچے اور اسے کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو. ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں ایک جو اسرائیلی روایت مشہور ہے لیکن وہ بات اسرائیلی روایت میں اس کی سند کوئی یعنی احادیث میں کوئی سند نہیں کہ ادریس علیہ السلام نے کسی فرشتے سے آسمان پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو اس فرشتے نے وہ ساتھ لے گیا اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو موت کا جو فرشتہ ہے اس نے آپ کو دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا چوتھے آسمان پر. اور میں حیران ہوتا تھا کہ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو میں نے اللہ کی قدرت دیکھی کہ آپ اس فرشتے کے ساتھ چوتھے آسمان پر آ گئے تو وہاں اس نے ان کی روح قبض کی چوتھے آسمان. یہ میں صرف رد کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے ثابت شدہ، یہ اسرائیلی روایت ہے لیکن بعض لوگوں میں مشہور ہوگی. تو جہاں یہ بات ہو تو ان کو کہیں یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کو سچا ماننے کی یعنی ہم اس کو سچا نہیں مانتے. ممکن ہے اگر یہ کسی حدیث سے آیت سے ٹکراتی نہ ہو. تو اسرائیلی روایات میں عام اصول ہے کہ بھی اگر قرآن سے ٹکراتی ہے حدیث سے ٹکراتی ہے پھر تو اس کا رد کریں گے، اور اگر اس کے موافق ہے تو ظاہر ہے تصدیق کریں گے. لیکن اگر نہ ٹکراتی ہے اور نہ ہی موافق ہے تو پھر نہ اس کی تصدیق کی جائے گی نہ اس کی تکذیب کی جائے گی. بہرحال اس روایت کی کوئی ثابت شدہ سند مرفوع سند نہیں ہے. تو یہ چوتھے آسمان کا ذکر اس اسرائیلی روایت میں آیا، اس لیے اس حوالے سے میں نے یہاں پر اس اسرائیلی روایت کا ذکر کیا. آگے پانچویں آسمان کا ذکر ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا کیا انہیں بلایا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا. تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. تو میں اندر داخل ہوا، میرے سامنے ہارون علیہ السلام تھے. پانچویں آسمان کی بات ہو رہی ہے. میرے سامنے ہارون علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. اس کے آگے چھٹے آسمان کا ذکر ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے. اور آپ کو یہاں یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ پہلا آسمان، اس کے اوپر دوسرا،
اوپر اس کے تیسرا، تو یہ اوپر نیچے یعنی ہر دفعہ آتا ہے. اس کے بعد پھر وہ مجھے لے کر اوپر چڑھے، پھر اس کے اگلے آسمان کا پھر وہ لے کر اوپر چڑھے. تو جو یہ دوسرا آسمان وہ پہلے کے اوپر، تیسرا دوسرے کے اوپر. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو میں اندر داخل ہوا تو میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو. جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے دریافت کیا گیا آپ کس وجہ سے رو پڑے؟ تو آپ نے فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں داخل ہونے والے ان کے امتیوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہے. یہاں رونے کی اصلی وجہ کیا تھی؟ معاذ اللہ حسد تو وجہ نہیں ہو سکتی، یہ تو بہت یعنی بعید ممکن ہی نہیں ہے. جی ہر نبی کو اپنی امت پر بہت شفقت ہوتی ہے، ان کے ہدایت کی وہ حرص ہوتی ہے. تو اصل میں اپنی امت پر افسوس کرنے کی وجہ سے وہ رو رہے کہ ان کی جو امت بنی اسرائیل اس میں جو حد درمی تھی اور اناد تھا، ضد تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن انہوں نے ان کی بات یعنی ایسے کام نہیں کیے کہ ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ جنت میں جا سکتی. تو ان کے رائے ہدایت پہ نہ آنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا. اس پر یہاں پر وہ رو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ یعنی میری امت سے زیادہ ہوگی، یعنی میری امت اس کے بہت سے اکثر لوگوں نے نہیں مانا. اس کے بعد آخری اور 7ویں آسمان کا ذکر ہے حدیث میں. پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں علیہ السلام، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا ہو. وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا. بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ بیت المعمور اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان میں. اور جیسے علماء نے کہا کہ بیت اللہ کعبہ جیسے ہمارے ہاں یعنی ہمارے لیے ایک مقرر عبادت کی جگہ کی گئی ہے، اس میں اس کا طواف ہوتا ہے، تعظیم عبادت کی خاص جگہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور جس کی اللہ رب العالمین نے قسم بھی کہی سورہ طور میں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. تو بیت المعمور، بیت معمور 7ویں آسمان پہ، یہ فرشتوں کے لیے خاص عبادت کی جگہ مقرر کی گئی. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اس بیت معمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور ایک دفعہ جو داخل ہو جاتے ہیں ان کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آئے گی. آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے اندازہ لگانا. اس بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے. ویسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت معمور کی طرف پیٹھ کرنا اس کی بے حرمتی نہیں تھی، لہذا کیا کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا یا کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کسی کا بیٹھنا یا اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا کیا یہ بے حرمتی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اسے بعض لوگ جیسے جب کعبہ سے نکلتے ہیں مسجد سے تو الٹے پاؤں نکلتے ہیں، اور بعض تو اپنے جو یعنی جن کے عقیدت مند ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس یا مثلا علماء یا
پیر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے بھی نکلتے ہیں الٹے پاؤں آتے ہیں کہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے بچا کے رکھے. یہاں پر اس بات کی صراحت ہے کہ پیٹھ لگا کر اس کے ساتھ یعنی پشت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس میں کوئی قباحت نہیں. اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور نیک بھائی کی بجائے نیک بیٹا یا نیک فرزند اور نیک نبی کہہ کر آپ کو مرحبا کہا. ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو انہوں نے نیک بھائی نہیں کہا بلکہ نیک بیٹا کہا، اور نیک بیٹا اور نیک نبی کہہ کر آپ کو مرحبا کہا. ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک ہمارے لیے پیغام اس موقع پر دیا اس کو بھی آگے سنیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیریں ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے اور ان کو اس میں پودے لگانا ہے. اور جنت کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو پیغام ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے آپ کے لیے دیا. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہاں پر ان کو جو ان کی امت کے لیے پیغام دیا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائے اور ان کو بتائیں مٹی جنت کی بہت اچھی ہے، پانی میٹھا ہے، لیکن چٹیل میدان، سبزہ کوئی نہیں. اس میں سبزہ لگانا ہے، کس طرح لگائیں گے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں گے تو سبزہ لگتا جائے گا اس میں. یعنی اس کی تشریح میں بات یہ ہے کہ اگر بالفرض دو مومن ایک جیسا عمل رکھتے ہیں، ایک جیسا عمل کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ ذکر میں آگے تسبیحات میں وہ زیادہ ہے دوسرے سے بڑھ کے، تو اس کی جو جگہ ہے جنت میں وہ دوسرے جنتی سے زیادہ سبز و شاداب ہوگی. جنت میں درخت لگانے، وہ درخت دنیا کے درختوں جیسے تو نہیں، کیا ان کی شان ہے، تو وہ اس طرح لگتے ہیں. اس لیے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے یہ جنت میں یعنی ہریالی کا سامان کرنا چاہیے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے. اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ کیا چیز ہے؟ سدرہ کا مطلب بیری کا درخت. المنتہا یعنی وہ جس تک انتہا ہو جائے، جس کے آگے پھر کچھ نہ ہو. تو المنتہا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مخلوق کی رسائی ہے، مخلوق کا علم، وہ اس تک ختم ہو جاتا ہے. سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت جس تک مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے. اس موقع پر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ بے بنیاد بات ہے، اس کا کہیں صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے. تو جو بات یہاں پر ہے کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کا ذکر آگے بھی پھر اس درخت کے بارے میں آ رہا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں سبز خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا. ان کے 600 بازو تھے اور ان بازوؤں سے در اور یاقوت جھڑ رہے تھے. پھر اس پر عجیب سما طاری ہوا. یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی ذکر فرمایا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس پر وہ طاری ہوا جو کچھ طاری ہوا. تو یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیا طاری ہوا، یعنی اس پر ایسا جمال خوبصورتی جو بھی اللہ کی طرف سے اس پر طاری ہوا، اس پر نازل ہوا، وہاں پر اترا اس درخت پر، کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس پر طاری ہوا جو کچھ طاری ہوا. تو اس کا تفصیل اس کی ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اجمالی طور پر وہاں پر اس کا یعنی ذکر فرمایا. تو اس پر اور بعض روایات میں یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جو سونے کے پتنگے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی وہاں پر اس پر وہ اترے. اس کے آگے اس درخت کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے مانند تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے.
وہاں 4 نہریں بھی تھیں، 2 نہریں باطنی اور 2 نہریں ظاہری۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ دونوں باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور یہ 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، دریائے نیل دریائے فرات، یہ ان 2 کو ظاہری نہریں وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے جایا گیا جہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ علماء نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ قلم کی چرچراہٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قلم تقدیر لکھتی ہے اس کی لکھنے کی جو آواز اللہ رب العالمین جانتے ہیں کیسی آواز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر سنائی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو علو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے یعنی بلند و بالا ہیں، عرش معلیٰ پر مستوی ہیں، وہ عقیدہ بھی ہمیں اس حدیث سے، اس واقعے سے پورا پتہ چلتا ہے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا، تو میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ اس کے آگے میرے بھائیوں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد مجھ پر ہر دن 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ ان فرض نمازوں کے ساتھ جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، جن کا ذکر کس آسمان پہ آیا تھا؟ 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا حکم ملا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہر دن 50 وقت کی نمازوں کا حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر دن 50 وقت کی نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس امت کی بڑی خیر خواہی کی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی تمام تر کوششیں کی ہیں۔ آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے اس میں کچھ تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، حدیث میں اتنا ہی، میں واپس گیا تو 10 نمازیں کم کر دی گئی، یعنی کتنی ہوگی؟ اب 40، 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ پھر میں واپس گیا تو مزید 10 نمازیں کم کر دی گئیں، اب یہ 30 ہو گئی۔ واپسی میں جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو مزید 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر واپسی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے اپنی وہی بات دہرائی۔ میں اپنے رب کے پاس گیا تو مزید 10 نمازیں کم کر دی گئیں اور مجھے روزانہ 10 وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر واپسی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی وہی بات دہرائی۔ میں پھر واپس اپنے رب کے پاس گیا تو مجھے روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ملا۔ پھر واپسی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ملا؟ میں نے بتایا روزانہ 5 وقت کی نماز کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت روزانہ 5 وقت کی نمازوں کی طاقت بھی نہیں رکھتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کے تجربے کیے ہیں اور بنی اسرائیل کی اصلاح و تبدیلی کی انتھک کوششیں کی ہیں۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار جاتے اور تخفیف کا سوال کرتے میں شرمسار ہو گیا ہوں۔ اب میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ نماز 5 وقت کی لیکن میں 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 سے کم کر کے 40، 30، 20، 10 اور پھر 5 کر دی، لیکن 5 نمازوں کا، ہر نماز کا جو ثواب 10 نمازوں کے برابر، 5 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہاں تک میرے بھائیوں جو مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کا تسلسل یہاں پر ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ اضافے بھی ساتھ ہی ذکر کیے گئے۔ اس کے آگے جو دیگر صحابہ کی روایات ہیں ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ ہے۔ معراج کے 3 تحفوں کا ذکر حدیث میں آیا کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ پہلی چیز 5 وقت کی نمازیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات،
یہاں مراد آخری 2 آیات آمن رسول سے لے کے آخر تک. اور تیسرا عظیم تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کچھ بھی شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر. جنت اور جہنم کی سیر کے حوالے سے حدیث میں جو معراج کے موقع پر آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی. جنت کی کنکریاں آبدار موتی ہیں اور زمین مشک خالص کی ہے. جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا. اس کے دونوں کناروں پر جوفدار موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی مشک عطر بیز کی تھی. شب معراج میں آپ یہاں تک یہ جنت کا ذکر ختم ہوا. آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے جنت جہنم جس کا مشاہدہ کرایا گیا یہ بھی کوئی تمثیل نہیں تھی. اصلی جنت اصلی جہنم تو وہ اس وقت موجود ہیں، ان کو پیدا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. تو وہ اصلی جنت اس کا مشاہدہ نبی علیہ السلام کو کرایا گیا. اسی طرح آگے جہنم کا ذکر ہے، یعنی جہنم کا بھی اس حدیث میں ہی ذکر ہے کہ اس کے مشاہدہ کرایا گیا. اس کے آگے کچھ لوگوں کے جو عذاب کا ذکر ہے کہ شب معراج میں آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں، یعنی ان کی غیبتیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. کس قدر بیماری عام ہے اور اس کا یہاں پر انجام دیکھیں. یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے اور ان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جبریل علیہ السلام نے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ خطباء اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر اتنی عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملاقات کی. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا، مسکراتے ہوئے شگفتہ لبوں کے ساتھ آپ کو مرحبا کہا، سوائے ایک شخص کے جس نے مرحبا کہتے ہوئے پرتپاک استقبال تو کیا لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون شخص ہے جس کے چہرے پر اس موقع پر بھی مسکراہٹ نہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ داروغہ جہنم مالک ہے. یہ جب سے پیدا ہوا آج تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. اگر اس نے کبھی مسکرایا ہوتا تو آج ضرور مسکراتا. جہنم کی ہولناکی اس کی وجہ سے علماء نے لکھا اس کے ساتھ اس کی یہ کیفیت تھی مالک کی. یہ روایت امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی، اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا، لیکن بخاری مسلم میں جو داروغہ جہنم مالک اس سے ملاقات کا ذکر تو اس حدیث میں بھی بخاری مسلم میں بھی ثابت ہے. انبیاء کی امامت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر زمین کی طرف واپس ہوئے. وہاں آپ کی خاطر تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر دیا گیا تھا. آپ نے ان کی امامت فرمائی. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس کی بھی ظاہر کیفیت تو ہم نہیں جانتے، لیکن جیسے بتایا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. سب کے آپ سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. اس واقعے کے بعد اہل مکہ کے سامنے جو اعلان آپ نے کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے. صبح ہوئی تو حرم گئے اور حتیم میں جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غمزدہ بیٹھ گئے. آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے. اچانک اللہ کا دشمن ابو جہل ادھر آ نکلا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے مذاق کے طور پر پوچھا کوئی نئی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی ہے. اس نے کہا اچھا، میں مکہ کے لوگوں کو جمع کروں، آپ ان کے سامنے بات کہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب سب لوگ جمع ہو گئے، جمگٹھا لگ گیا اور مجلس جم گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی ہے. اب اس پر کفار مکہ کا رد عمل کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ جتنی منہ اتنی باتیں شروع ہو گئیں. کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے سیٹی بجائی، کسی نے حیرت سے اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا 40 دن کا سفر جناب نے چند گھنٹوں میں کیسے طے کر لیا؟ کسی نے کہا ہم نے تو بیت المقدس یا بیت المقدس دیکھا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پہلے نہیں دیکھا. اس لیے کیوں نہ ان سے بیت المقدس کی بناوٹ، شکل و صورت کے متعلق سوال کر کے اطمینان کر لیا جائے. ابھی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی.
چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام کو اس سے سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ جب کوئی آدمی سفر میں کسی عمارت کے پاس سے گزرے تو اس کی تفصیلی کیفیت تو یاد نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء سے ملاقات، ان کی امامت پر میں مشغول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر کفار جو کچھ پوچھتے تھے آپ دیکھ دیکھ کر اسے بیان کرتے جاتے تھے۔ تفصیلات سن کر کفار نے اقرار کیا کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں بیت المقدس ٹھیک اسی طرح ہی ہے، لیکن پھر بھی کفار نے آپ کی سچائی تسلیم نہیں کی اور کہا بات تو سچی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں، اتنی طویل مسافت کو رات کی چند گھڑیوں میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان، ان کے ایمان جو یہاں پر راسخ ایمان ظاہر ہوا۔ پھر کفار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دریافت کیا کیا کہتے ہیں؟ کفار نے بتایا راتوں رات بیت المقدس جانے اور وہاں سے واپس آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ فرمایا، کیونکہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایک دن میں کئی بار جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں نے راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کی ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ میرے بھائیوں اختصار سے روایات تھیں۔ بنیادی طور پہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الاسراء والمعراج میں ان روایات کو اس طرح پورا ایک تسلسل کے ساتھ جمع فرمایا، اور اسی کتاب کی بنیاد پر یہ شیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی انہوں نے جو کتاب تالیف کی اس طرح قصہ معراج کے حوالے سے، تو وہ اصل میں اسی کتاب، اس کی جو بنیاد ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو رسالہ الاسراء والمعراج وہی ہے۔ اس میں جو فوائد مختلف لیے گئے جن میں سے بیشتر کا ذکر میں نے اختصار کی وجہ سے نہیں کیا، وہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ان کے فتح الباری سے اور بعض دیگر کتب سے اخذ کیے گئے، تو لیکن روایات میں کوشش کی گئی ہے کہ صرف صحیح روایات ہی پر اکتفا کیا جائے۔ اس کے بارے میں اس واقعے میں کئی ایک ضعیف من گھڑت روایات بھی مشہور ہیں، مثلا یہ کہ آئے تھے تو اس کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، یا یہ کہ پانی گرم تھا، اور اس طرح کی جو کئی ایک روایت ہیں جن کے کوئی بنیاد ہمیں صحیح مستند سیرت سے نہیں ملتی۔ بہرحال یہ پورا ایک واقعہ معراج، قصہ معراج کا ذکر ہے۔ اس میں آپ تفصیلات میں جائیں تو یقیناً ہر پہلو میں کتنے ہی ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں، اس میں سیکھنے کی باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں، جیسے اس واقعے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی، اور ان کا جو پہاڑ جیسا ایمان تھا، ہمیں بھی ان کی اقتدا، ان جیسا تو ہم نہیں بن سکتے۔ سارے امت کے لوگ جمع ہو جائے تو ان کا شاید 10واں حصہ بھی نہ بن سکے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور واقعی ان کی تصدیق کرنے، ان کے جو کچھ انہوں نے بتایا اس کی تصدیق کرنے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے، اور ان کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا انہوں نے حکم دیا اس کو کرنے، جس سے منع کیا اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بارے میں جو بدعات رواج پا چکی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے، سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حق نظر آئے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہمیں باطل ہی نظر آئے اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا مبارک فرما، اس کو مجلس کو قبول فرما، اہل خانہ پر رحمت اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ کہنا سننا مبارک فرما، اور جو غلطی ہے اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی، جو کچھ سنا گیا، کہا گیا،
اس پہ یقین کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔